نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زمین و آسمانی چیزوں کا انکشاف۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ایسے بیانات اور ایسی تحریریں سامنے آتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے حدیث پاک میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرور انبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو نہایت جمال کے ساتھ تجلی فرمائے ہوئے دیکھا۔ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ اس نے تمہیں معلوم ہے کہ ملائکہ مقربین کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ مجھ کو علم نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی، تو اس فیض ربانی سے مجھ کو سارے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا علم ہو گیا۔ پھر رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو کہ ملائکہ مقربین کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں درجات کے بارے میں اور کفارات کے بارے میں نے عرض کی ہاں جماعتوں کی طرف چلنے کے بارے میں، اور اس امر میں کہ جس نے ان پر محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک، فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ دعا دور، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کی توفیق کا اور برائیوں کے چھوڑنے کی توفیق کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں کی محبت میرے قلب میں ڈال دے، اور جب تو ارادہ فرمائے کہ بندہ کو کسی فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لیجیو۔ فرمایا، اے درجات جن کے بارے میں فرشتے گفتگو کر رہے تھے، یہ ہے اسلام، یہ ہے سلام عام کرنا، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اور کھانا کھلانا یعنی بھوکوں کو، مسکینوں کو، مہمانوں وغیرہ کو، اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین و سامعین، اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو گے یا پھر ان کی باتوں پر عمل کرو گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھلے دشمن، یا ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرو گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کی رفتوں کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں ان کی باتوں پر دھیان دو گے، یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دھیان دو گے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب تم اس چیز کے بارے میں جانتے ہو کہ ملائکہ مقربین کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ مولا میں نہیں جانتا۔ تب سرکار کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے شانوں کے بیچ میں رکھے، اور مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جس سے کہ میرے لیے زمین و آسمان کے تمام رازوں کو کھول دیا گیا، یعنی دنیاوی اور اخروی، اول سے لے کر کے آخر تک تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیے اور مجھ کو ان کا علم ہو گیا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یعنی حضور یہ فرمائیں کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کا مالک بنایا، اللہ نے تمام رازوں کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور میں نے پھر اس کے بعد میں جواب بھی دے دیا۔ تو پھر جو لوگ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، وہ کتنے بڑے جاہل ہیں، وہ کتنے بڑے فتین اور کتنے بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا احسان گیا،
تو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ان لوگوں کی تحریرات، ان لوگوں کی تقریرات، ان لوگوں کے بیانات سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر لے، اگر اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کر لے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر انسان اپنے عقائد کو نہ بچا سکے، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، تو وہ انسان چاہے نمازی ہو، عابد و زاہد ہو، پرہیزگار ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو، اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ والوں کے دامن کو تھامیں اور ان گمراہ لوگوں سے، ان بد مذہب لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم غیب اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو افترا کرتے ہیں، تہمت باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں، مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔